طرح آگے ملک چلے گا؟ دیکھو جی، یہ مریم کے پپا نواز شریف اور مریم نے جندال کے ذریعے کاروبار بھی کیا اور ہماری فوج کے ہمارے ملک کے قومی راز بھی انہوں نے اس کو دیے، انڈین کو دیے اور امریکن کو بھی دیے. تو قسمتی ہوگی آصف زرداری کا صدر بننا اور شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا. یہ پاکستان کے لیے ایک عذاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوفناک دن ہے میرے ملک کے، کہ جب آپ 26 کروڑ عوام کے خلاف بدماشی کے زور پہ بیٹھو گے، گن پوائنٹ پہ، اور اتنا بڑا فراڈ کر کے دھاندلا کر کے، تو آپ کیا بہتری لاؤ گے؟ 16 ماہ پہلے بھی شہباز شریف اور زرداری کی حکومت رہی ہے جو انہیں میرے ملک کو تباہ کیا، لوٹا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرف کا جو ہے نا لا قانونیت ہے اور ساری کھلی بدماشی ہوئی ہے. اب دوسری طرف جو ہے نا محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے ووٹ دیا، ہمیں خوشی ہے. عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، جمہوریت میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، اور جو لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بات بھی کر رہی ہے، اور ہم ان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم تبدیلی بھی لائیں گے. ان چوروں کو ہم نہیں بیٹھنے دیں گے. سر جی، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، آپ نے دہائیاں دی تھی رو رو کے آپ کے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ آپ آ گئے، الیکٹیبل ہیں ماشاءاللہ، آپ کو لوگوں نے یہاں بھیجا ہے، تو کیا اب وہ ظلم ختم ہو جائیں گے؟ وہ جو میری گزارش ہے کہ جو ظلم ہوا ہے، جو ہماری عزتوں پہ حملے ہوئے ہیں، میرے دوستوں پہ، وہ اس ملک کے لیے ہماری قربانی ہے، عوام کے لیے. ہم نے اللہ نے بڑا دل دیا، اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا، صبر دیا ہے. یہ سارا کچھ ہم نے اس قوم کے لیے بھگتا ہے کہ اس ملک میں آئین قانون بحال ہو، اور ایک سچا آدمی عمران خان صاحب کو قوم نے تسلیم دیا ہے، قوم نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. 26 کروڑ عوام، ہم اب اس کے لیے اب سب کچھ بھول چکے ہیں. ہم ملک کو دیکھنا ہے، قوم کو دیکھنا ہے، اور سب سے بڑا ان کا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا. مگر ہم نے اب جو عوام ہماری رو رہی ہے، چیخیں عوام کی، اتنی مہنگائی ہے، بل آ رہے ہیں، سوئی گیس کے، بجلی کے، بے روزگاری ہے، پانی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں فکر ہے، اور اس کے لیے ہماری جدوجہد ہے کہ عمران خان صاحب جلدی رہا ہوں اور ہم اس کو رہا کریں، اور وہ اس ملک کا مضبوط انشاءاللہ وزیر اعظم میں دیکھ رہا ہوں آئے گا، اور وہی پاکستان کو باہر نکالے. سر آج مریم نواز نے جو ہے نا شیر افضل مروت کو مروانے کے لیے بندے ہائر کیے ہیں. آج انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں کہ مریم نواز جو ہے نا میرے قتل میں انوالو ہے، اور انڈیا سے جندال نامی بندے کو جو ہے نا یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے اور پیسے بھی دے دیے گئے ہیں یہاں پہ کانٹریکٹ. تو سر یہ آپ بتائیں کہ ابھی مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اگر ان کا یہ رویہ رہا تو یہ کس طرح آگے ملک چلے گا؟ دیکھو جی، مریم کے پپا نواز شریف اور مریم نے جندال کے ذریعے کاروبار بھی کیا اور ہماری فوج کے ہمارے ملک کے قومی راز بھی انہوں نے اس کو دیے، انڈین کو دیے اور امریکن کو بھی دیا. تو ان کا ماضی میں بھی یہی رہا. رانا ثناء اللہ یہ سارے گینگ ہیں، انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کرائے، ان کی ہسٹری ہے. اور جب ان کی یہ مخالف ان کو برداشت نہیں کرتے، انتقامی سیاست انہوں نے کی، پیسے کی سیاست چھانگا مانگا سے انہوں نے شروع کی، لالچ دی. ابھی بھی یہ بدماشی زور پہ ظلم کر کے زیادتیاں کرا کے ان چوروں کو بٹھایا کہ ان سے کوئی امید نہیں رکھی سکتی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. شیر افضل مروت سے ایک بہادر انسان ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. مریم نواز کو ان لوگوں کو شکست ہوگی، اور ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں، لندن میں پڑے ہیں، امریکہ میں پڑے ہیں. یہ تو میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں. آپ زرداری اور نواز دونوں چور مل کے اس ملک کو تباہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. تو ہم ان کی گیدڑ بکیوں میں یا ان کی حرام اس میں نہیں آتے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور مریم نواز کا جو حقیقتاً اس کے والد کا جو ان کا کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. بارہ ہم ان کی بےغیرتیوں سے جھکیں گے نہیں، ہم ڈٹ کے کھڑے، ہمیں خوف اللہ کا ہے. یہ کچھ بھی کرتے نہیں. ماضی میں بھی جو بےغیرتیاں کی ہیں، جتنے ظلم کیے، عمران خان پہ حملہ کرانے والے یہی لوگ تھے. 3 حملے ہوئے خان صاحب پہ، اللہ نے حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آگے بھی ہماری حفاظت کرے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور پاکستان قوم ہمارے ساتھ. سر صدر کا جو وہ ہیں الیکشن تھا، آج اچکزئی صاحب نے جو تقریر کی تھی اس کو ایاز صادق نے سینسر کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. تو سر یہ کس طرح جو ہے اپوزیشن کی تقریر ہی نہیں چلائی جائے گی، ان کو اینٹی اسٹیٹ ابھی سے کہا جا رہا ہے. تو محب الوطن کی تعریف آپ کے حساب سے پھر کیا ہوگی نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری کے ساتھ؟ فیصلہ 26 کروڑ عوام نے کیا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کون ہے. اینٹی اسٹیٹ نواز شریف اور زرداری ہیں. انہوں نے جا کے سارے قومی راز امریکن کو اور انڈین کو دیے. ان کی دوستیاں مودی سے، ان کی دوستیاں جندال سے، ان کی دوستیاں امریکن سے، جو ان کی دوستیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو یہ تو محب وطن نہیں ہے. ہم تو جیت کے ہیں. 26 کروڑ عوام کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ غدار تو ایاز صادق ہے، اس کا جو چور لیڈر ہے، جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، مردے گھوڑے کی طرح پھر رہے ہیں، جن نے ملک کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا. 26 کروڑ عوام کے خلاف یہ آئے بیٹھے ہیں، تو یہ غدار ہیں. اور باقی جو ہے نا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، اور ان کو تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. ہم ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں، یا ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے. اب اداروں کی بدماشی نہیں چلے گی اور گنڈا گردی نہیں چلے گی. قوم کا بچہ جاگ چکا ہے. عمران خان نے سب کو جگا دیا. ادارے اگر مزید ان چوروں ڈاکوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کے لیے خطرناک ترین ہے. ابھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے، جوتے چاٹ کے، جوتے منہ میں ڈال کے ان چوروں کو گن پوائنٹ میں اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم پہ مسلط کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب باز آ جائے، اب اپنے کام کرے، پاکستان کی قوم سے ساتھ اب نہ ٹکرائیں، مزید یہ نہ کریں. ہمارا یہ صبر ہے. اور محمود اچکزئی محب وطن ہے اور اس کو سلام ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بات کرتا ہے. اس نے ہمیشہ بات کی، کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی. اس نے کہا ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں کام کرے، فوج اپنی حدود میں کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں، بیوروکریسی اپنا کام کرے. تو محمود خان نے کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ کیونکہ ایاز صادق یہ ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا لیڈر، ان کے جوتے منہ میں ڈال کے، جوتے چاٹ کے یہاں اسمبلیوں میں انہوں نے بٹھایا. اب ان کے گیت گائیں گے. اب یہ دیکھو نا، جن کو قوم نے مسترد کیا، قوم نے ٹھکرا دیا، یہ حامی بنے ہوئے ہیں. نواز شریف کس منہ سے اسمبلی میں بیٹھے تھے؟ شکلیں تو دیکھو یار، کتے سور سے بھی ان کی شکل
शक्ल में बदतर है, अवाम में नहीं जा सकते, तो ये मुझ पे वतन हो गए। सर आखिरी सवाल, खान साहब के ऊपर जो है ना एक हमले की कोशिश थी, असम्बलियों में उन्होंने बिठाया, अब उनके गीत गाएंगे। अब ये देखो ना, जिनको कौम ने मुस्तरद किया, कौम ने ठुकरा दिया, ये हामी बने हुए हैं। नवाज शरीफ किस मुंह से असम्बली में बैठे थे, शक्लें तो देखो यार, कुत्ते सुअर से भी इनकी शक्लें बदतर है, अवाम में नहीं जा सकते, तो ये मुझ पे वतन हो गए। सर आखिरी सवाल, खान साहब के ऊपर जो है ना एक हमले की कोशिश, 3 बंदे पकड़े गए, नाम दिया गया अफगानिस्तान से लोग आए थे, और वो जो है ना क्या सर भाई देखो, हमें इनके डराने से कोई फ़र्क नहीं, जो रात कब्र में बाहर नहीं हो सकती, ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ये हरामज़दगियाँ, पहले भी ये लोग थे, कोई अफगानिस्तान से बंदे नहीं है, यही कर रहे हैं, ये ड्रामे रचा रहे हैं। अब खुदा की कसम इतने झूठ बोले हैं ये, इतने झूठ, अब इनकी सच्ची बात पे भी कोई यकीन नहीं करता। अब ये सच्ची बात भी करें ना, खुदा यकीन मानो, लोग थूकते हैं इनकी सच्ची, क्योंकि झूठ इतना बोल चुके हैं, लोगों को पता है ये झूठे हैं। ये सारी प्लानिंग यहाँ होती है, कोई अफगानिस्तान से नहीं है, ये सारा डराओ डटकाओ, ये सारा ड्रामा, ये लोगों को उठाना, तशद्दुद करना, हमले करना, जेलों में डालना, अगवा करना, ये सारी पिछले कितने महीने साल सवा साल से जो गुंडागर्दी जो चल रही है, और ये लोग हैं, और कोई ये नहीं, ये सारी इनकी प्लानिंग, कभी किसी को दिखाते हैं, कभी किसी का ड्रामाबाजी करते हैं। बार हमें कभी इन चीज़ों की हमने परवाह नहीं की, कभी हमें चीज़ों को फिक्र नहीं है, हमने अल्लाह पे छोड़ा, पे अल्लाह पे हमने भरोसा रखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। जस्टिस साहब, 2 बंदे पकड़े गए, नाम दिया गया अफगानिस्तान से लोग आए थे, और वो जो है ना क्या सर भाई देखो, हमें इनके डराने से कोई फ़र्क नहीं, जो रात कब्र में बाहर नहीं हो सकती, ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ये हरामज़दगियाँ, पहले भी ये लोग थे, कोई अफगानिस्तान से बंदे नहीं है, यही कर रहे हैं, ये ड्रामे रचा रहे हैं। अब खुदा की कसम इतने झूठ बोले हैं ये, इतने झूठ, अब इनकी सच्ची बात पे भी कोई यकीन नहीं करता। अब ये सच्ची बात भी करें ना, खुदा यकीन मानो, लोग थूकते हैं इनकी सच्ची, क्योंकि झूठ इतना बोल चुके हैं, लोगों को पता है ये झूठे हैं। ये सारी प्लानिंग यहाँ होती है, कोई अफगानिस्तान से नहीं है, ये सारा डराओ डटकाओ, ये सारा ड्रामा, ये लोगों को उठाना, तशद्दुद करना, हमले करना, जेलों में डालना, अगवा करना, ये सारी पिछले कितने महीने साल सवा साल से जो गुंडागर्दी जो चल रही है, और ये लोग हैं, और कोई ये नहीं, ये सारी इनकी प्लानिंग, कभी किसी को दिखाते हैं, कभी किसी का ड्रामाबाजी करते हैं। बार हमें कभी इन चीज़ों की हमने परवाह नहीं की, कभी हमें इन चीज़ों को फिक्र नहीं है, हमने अल्लाह पे छोड़ा, पे अल्लाह पे हमने भरोसा रखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। जस्टिस साहब, जमशेद दस्ती साहब मौजूद हैं। जमशेद दस्ती साहब, आज आपने जो है ना सदारती इंतखाबात के लिए जो वोट दिया है अचकज़ई साहब को, क्या उम्मीदें हैं सर आपको, क्या होगा सर, जरदारी सदर तो आज बन जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, और चूँकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है, उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के ज़रिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है, और शूटर जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है, और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं, और एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज़ की माँ पे हुआ है, और उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में। हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज़ या कोई भी दूसरी शख्सियत जिस पे कोई कादिर नहीं है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ, और हमारे तमाम दोस्त कोलीग्स, रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के साथ ये चीज़ डिस्कस हुई, और ये फ़ैसला हुआ कि आज हम मीडिया में ये चीज़ मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानियों को बताएंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल, और जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत हैं, वो इसकी तफ्तीश की इजाज़त दे दें, और FIA इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम जो कंट्रैक्टर हायर हुआ है, जिसने अदायगी की है, जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। और मरियम बीबी से ये इस्तदा करता हूँ कि मेरा ख़ानदान, हम हमेशा से अपने कबायली दुश्मनियों का भी शिकार रहे हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और नाना दोनों भाई थे, कोई एक भी तीबी मौत नहीं मरा है। लेकिन सिर्फ ये याद ज़रूर रखें कि अगर सियासत को आप इस नहज पे ले जा रहे हैं, और जो ऐन आप से मुतवक्की भी हैं इन आलात में, और बेशक आपके पास इक़्तिदार भी हैं, इख्तियार भी हैं, दौलत भी हैं, इदारे भी हैं, और गुमंड भी होगा हुक्मरानी का, लेकिन एक बात ज़रूर ज़हन नशीन रखें कि हमारे यहाँ दुश्मनियाँ बड़ी दूर दूर तक जाती है। मैं रहूँ या न रहूँ, ये दुश्मनी की आग जो है
بہت سے لوگوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. تھینک یو سو مچ. سر اس کی وجہ کیا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے؟ کیوں انہوں نے یہ تو آپ ان سے پوچھیں. ہم نے الزام لگائے ہیں, ایویڈنس ہمارے پاس ہیں. کسی کو شک ہے ایف آئی اے کو تفتیش دے دیں اور اس کے بعد ایف آئی اے تفتیش کر لے. وہ نہیں, اگر ابھی ہم نے شیئر کیا, سارے لوگ جو اس میں سسپیکٹس ہیں وہ شاید پھر اپنی پکڑائی نہیں دیں گے, لیکن ہم تفتیشی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. سر یہ جندال وہی ہے جو سجن جندال نواز شریف کے جی ہاں, وہی جندال صاحب ہے, وہی جندال صاحب ہے. ساؤتھ افریقہ میں اور دبئی میں ایک نیٹ ورک ہے, وہ کنٹریکٹ لیتے ہیں, ان کے پاس شوٹرز ہوتے ہیں, دنیا کی کسی ریجن کی کسی بھی اس میں یہ آپریشن کر سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک ان لوگوں کو ہائر کیا ہے. اور صرف یہ بات بھی بتا دوں, رتی برابر خوف جو ہے کسی شوٹر کسی کنٹریکٹ کلر سے نہیں ہے. جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں, زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہیں اتنی ہے, لیکن جو لوگ اس طرح سیاست میں تشدد کو انوالو کر رہے ہیں, پہلے سڑک چاپ غنڈوں کو مارا ہوگا, لیکن اگر بڑا شوق ہے دشمنی ارن کرنے کا, تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ نے سڑک چاپ غنڈوں کو مارا ہوگا, ہمارے پاس جگرہ ہیں, میرے قوم کے پاس بھی جگرہ ہیں, اور انشاءاللہ پٹھان جو ہیں وہ دشمنی میں دشمن کی قبر کی ہڈیوں کی راکھ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. شکریہ. سر آپ سیکیورٹی کے لیے کیا کریں گے؟ سیکیورٹی میری قبیلے کی میرے پاس ہیں, باقی اللہ ہے اور میں ہوں. سر اس جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس میں یہ ہے کہ مریم نواز اس میں انوالو ہے. جی ہاں. تو سر اب آپ سیکیورٹی بھی, آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی نامزد ہوئے ہیں, تو اس کی بھی سیکیورٹی یا کیا کریں گے؟ صدیق خان کیا ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بالکل خیریت سے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ صاحب. یہ بہت آدمی نہیں ڈرتا جی. یہ چیزیں ہیں, یہ میرے خیال میں عام آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے لیے تو عام سی بات ہے. سر اب آپ ایک پبلک پراپرٹی بن چکے ہیں, تو سر عوام بڑی کنسرن ہے اس چیز کو دیکھ کے آپ کی. ہم نے بتا دیا ہے, اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم نے متوقع قاتلوں کی نشاندہی کر دی ہے. جو حکومت شہباز شریف صاحب کے ان کے انڈر میں تحقیقات ہوتی ہیں, آپ ان پہ کیسے بلیو کریں؟ میرا خیال ہے میں وکیل ہوں, اور تفتیش کو جس نیج پہ یہ لے جانا چاہیں, میرے پاس ہانیسٹ ایماندارانہ تفتیش کرانے کے لیے عدالتی فورم موجود ہیں. اچھا سر, ابھی اسپیکر قومی اسمبلی سے میری بات ہوئی, وہ جو اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر بند کرنے سے متعلق چغزئی صاحب کی تقریر بند کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ جو تقاریر ہیں میں نہیں ہونے دوں گا, اگر دوبارہ ہوئی تو میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا. تو انہوں نے تو اینٹی اسٹیٹ قرار دے دی ہے چغزئی صاحب کی تقریر اور ان سب کو. محترم اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو اپنے بیان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس ایوان میں